السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ چائلڈ کمیشن کی ہدایت پر جانچ کے لیے دارالعلوم پہنچی محکمہ تعلیم کی ٹیم۔ دہلی کی تنظیم نے بہشتی زیور سمیت متعدد فتووں پر کیا تھا اعتراض۔ ٹیم نے تیار کی رپورٹ، دارالعلوم نے رکھا اپنا موقف۔ مانوشی سدن نامی دہلی کی ایک تنظیم کی شکایت پر چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کی جانب سے آج ایس ڈی ایم کی قیادت میں ضلع کے محکمہ تعلیم کی ٹیم نے دارالعلوم دیوبند پہنچ کر بہشتی زیور کے سلسلے میں جانچ کی اور معلومات حاصل کی۔ تاہم ادارے کی جانب سے ایک مرتبہ پھر دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا گیا کہ مذکورہ کتاب کبھی بھی دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں شامل نہیں رہی ہے اور یہ ایک خواتین کے شرعی مسائل سے متعلق کتاب ہے۔ حالانکہ اس دوران ٹیم نے دارالعلوم کے ذمہ داروں سے کئی فتووں اور تعلیم کے متعلق دیگر سوالات کر کے معلومات حاصل کی۔ بدھ کو چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کی ہدایت پر ایس ڈی ایم دیوبند سنجیو کمار کی قیادت میں ٹی او رام کرن سنگھ، ڈی آئی او ایس یوگراج سنگھ، ڈی ایس اور ڈاکٹر ونیتا بی اور ڈاکٹر سنجے ڈبرال پر مشتمل ٹیم دارالعلوم دیوبند پہنچی۔ اس دوران ٹیم نے دارالعلوم مہمان خانے میں ادارے کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی اور صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی سے ملاقات کی۔ ٹیم نے چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کے ذریعے موصول ہونے والے نوٹس پر مشہور زمانہ مصنف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف بہشتی زیور کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی مانوشی سدن کے ذریعے چائلڈ پروٹیکشن کمیشن میں دارالعلوم کی طرف سے دیے گئے کئی فتووں کا ذکر کیا گیا تھا، جس کے بارے میں بھی ٹیم نے معلومات لی۔ اس دوران دارالعلوم کے ذمہ داران نے ٹیم کو بتایا کہ مذکورہ کتاب ایک صدی قبل لکھی گئی تھی، جس میں خواتین سے متعلق شرعی مسائل ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب کبھی ادارے کے نصاب میں شامل نہیں رہی۔ تاہم اس دوران ٹیم نے ادارے کے ذمہ داران سے بند کمرے میں دیگر تعلیمی امور پر گفتگو کی۔ حالانکہ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کی جانب سے کوئی معلومات نہیں دی گئی، لیکن ایس ڈی ایم سنجیو کمار نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند نے انہیں بتایا کہ وہ سال 2022 میں بھی اسی طرح کی انکوائری کا جواب دے چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جلد ہی تحقیقاتی رپورٹ چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کو بھیج دی جائے گی۔ اس کے بعد ٹیم نے ادارے کے جدید و قدیم کتب خانے اور وہاں موجود نادر و نایاب کتابوں کو دیکھا، ساتھ ہی ادارے کی خوبصورت عمارت اور مسجد رشید کا بھی معائنہ کیا۔ اس دوران مولانا اسجد قاسمی، مفتی ریحان اور سید وجاہت شاہ نے ٹیم کی رہنمائی کی اور انہیں دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے روشناس کرایا۔ تو دوستو، یہ تھا معاملہ دارالعلوم دیوبند سے جڑا ہوا کہ ابھی کئی روز پہلے بہشتی زیور کو لے کر کے چائلڈ کمیشن میں شکایت درج کرائی گئی تھی اور بہت سارے اعتراض کیے گئے تھے۔ اسی کے سلسلے میں آج دارالعلوم دیوبند ٹیم پہنچی تھی اور انہوں نے معائنہ کیا۔ صدر المدرسین حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، اسی طریقے سے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب سے گفتگو کی۔ اس کے بعد ٹیم روانہ ہو گئی۔ دیکھتے ہیں دوستو آگے کیا بنتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، دارالعلوم دیوبند کی اور ہمارے اکابرین کی ہر طرح کی شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے بھیا کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار آئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیو ہم ڈھونڈ کر کے آپ لوگوں کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔